أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی 186 آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. ویسے بھی سارا قرآن ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے اور باتیں بھی عاشقانہ ہیں. جیسے بہت سارے اور الفاظ استعمال اور برتنے کی وجہ سے بدنام ہو گئے، ایسے لفظ عشق بھی بدنام ہو گیا. میں یوں کہہ دوں کہ عاشقان مجازی نے عاشقان حقیقی کو کہیں کا نہیں چھوڑا. صلوات پڑھے گا محمد. لفظ سیاست غیر سیاسی لوگوں نے استعمال اتنا کیا. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد. کہ جو واقعی سیاستدان ہیں وہ اب اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. اسی طرح لفظ عشق جتنا مقدس ہے، جتنا پیارا ہے، جتنا اس لفظ میں عشق ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کوئی پوچھے عاشقوں سے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے، اور اللہ کے عاشقوں کا تو حال ہی کچھ اور ہے. من طلبنی فقط وجدنی. حدیث قدسی سنا رہا ہوں. جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. من طلبنی فقط وجدنی. جس نے مجھے چاہا، طلب کیا، فقط وجدنی، اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقط عرفنی. اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقط عشقنی. اور جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا عاشق ہو گیا. ومن عشقنی فانا قتلتہ. اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اللہ اسے قتل کر دیتا ہوں. اور یہ عشق کے یہی تقاضے ہیں. صلوات پڑھے نا محمد. اس سے بہتر صلوات ادا کریں گے.
فانا قتلتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ ایک قاتل پر ہی دیت ہوتی ہے نا، جو قتل کرے گا وہی دیت دے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جسے میں قتل کر رہا ہوں تو دیت بھی میرے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد کا جملہ اتنا حسین جملہ ہے، وَمَنْ أَنَا قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ، اور جس کا قتل میرے اوپر ہے اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے، وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اب وہ نہیں ہوتا، میری صفات کا جلوہ گر بن جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، عین اللہ ہوتا ہے۔ وہ لسان اللہ ہوتا ہے، وہ اذن اللہ ہوتا ہے، وہ جنب اللہ ہوتا ہے، وہ رجل اللہ ہوتا ہے، وہ وجہ اللہ ہوتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اب در حقیقت تم اس کے دروازے پر نہیں گئے ہو، میرے دروازے پر آئے ہو۔ میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوہے کو آگ میں ڈال دیجئے، دقت فرمائیں گے میرے محترم سننے والے بزرگوں سے دعا چاہیے۔ لوہے کو آگ میں ڈال دیجئے، کچھ دیر کے بعد تمیز مل جائے گی کہ آگ کون سی ہے اور لوہا کون سا ہے۔ مگر لوہا جانتا ہے کہ وہ لوہا ہے، اور آگ جانتی ہے کہ وہ آگ ہے۔ وہ آنکھوں کی رویت، وہ دیکھنا، وہ چشم سر سے دیکھنے والے وہ نہیں شناخت کر پائیں گے کہ اس میں آگ کون سی ہے، اس میں لوہا کون سی ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے عرفاء کے لیے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، پھر ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی نہیں، ہے تو صرف اللہ ہے۔ وہ پھر آواز بلند کرتے ہیں، وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں انا الحق، اور پھر اسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد آلہ۔ وہ اس درجے پر پہنچنے والے لوگ کہ جن کا وجود ان کا نہیں رہتا، پھر وہ اپنے وجود کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی اپنے وجود کی نفی کر کر اللہ کا اقرار کرنا بھی کفر بن جاتا ہے۔ جیسے منصور کے لیے بنا، منصور کا کیا قصور تھا؟ منصور کا قصور یہی تھا کہ اس نے کہا انا الحق، میں تو ہوں ہی نہیں، میں ہوں تو اللہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور جب اس کو یہ سمجھا گیا کہ منصور کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں، تو کہا یہ تو فرعون اور نمرود اور شداد سے بھی زیادہ بڑا کافر ہے، لہذا اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ اب حضرت آیت اللہ خمینی جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو منصور سرے تار شدہ ہوں، میں بھی تو منصور کی طرح سولی پہ لٹکنے کو تیار ہوں، میں بھی تو اپنے آپ کو سولی پہ چڑھانے کو تیار ہوں۔ وہ ایک کیفیت تھی یہ۔ عزیزان اکرامی، عشق ہے ہی عشق مجازی، ہے ہی عشق حقیقی جو عشق مجازی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم چاند کی مثال دے رہے ہیں تو کتنا فاصلہ ہے خود وجود پروردگار میں اور چاند میں۔ مثلا اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم کسی ستارے کی بات کریں تو کتنا فاصلہ ہے اللہ میں اور ستارے میں، کتنا فرق ہے، فاصلے سے مراد کتنا فرق ہے، مگر ہم ذہن کو قریب کرنے کے لیے ستارے کے ذریعے سے اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ حسن حضرت یوسف کس درجے پر ہے، مگر حضرت یوسف کے حسن کو سمجھانے کے لیے چاند کی چاندنی اور چاند کی رونق کو سمجھایا جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بھائی، جتنا فاصلہ، دقت چاہوں گا اس جملے میں، جتنا فاصلہ حضرت یوسف اور چاند میں ہے اس سے کہیں فاصلہ حضرت یوسف اور حضرت مصطفیٰ میں ہے۔ مگر ہم سمجھنے کے لیے حضرت یوسف کی مثال دے رہے ہیں، بہت بڑا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ اب یہ سارے حسینوں کو اگر جمع کر لیا جائے، بھائی
بڑی دقت سے ہوگا یہاں، یعنی حضرت یوسف جب زلیخا گرتی پڑتی پہنچی حضرت یوسف کے قریب، وہ آخری اس کے ایام کے شاید آج دم نکلے اور کل جنازہ اٹھے، یہ والا حال ہو چکا تھا اس کا کہ آواز لگائی اس نے اور نام پرانا نام لیا کہ جو بچپن کا ان کا نام تھا، اور انہیں پتا تھا کہ یہ نام یا میرے گھر والے ہی جانتے ہیں یا کوئی خاص جس سے میرا کوئی گہرا تعلق رہا ہو۔ تو مڑ کے دیکھا اس جانب اور ڈھونڈتے رہے مجمع میں کہ یہاں سے کوئی آواز آئی ہے، اور نام اس نے وہ میرا گھر والا نام لیا ہے، پرانا نام لیا ہے، یوزارسیس۔ تو ایک مرتبہ گرتی پڑتی آگے بڑھی تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے کچھ کہا تھا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بولیا تو یہ تھا جیسے فقیریوں کا ہوتا ہے، مانگنے والیوں کا ہوتا ہے۔ جی کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس جو چاہیے تھا آج مل گیا۔ کیا تمہیں مل گیا؟ کہا تمہارے دیدار چاہیے تھا، تمہاری آواز سنی تھی، تمہاری خوشبو چاہیے تھی۔ جب یہ تھوڑی سی باتیں ہوئی تو حضرت یوسف کو اندازہ ہوا کہ یہ زلیخا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم زلیخا ہو؟ کہنے لگی کہ تم نے مجھے پہچان لیا، اس سے بڑی عید کا دن نہیں ہے۔ اب یہ مکالمے ہیں جو قصص انبیاء میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ ماں کہاں، یہ کیا حال تمہارا ہو گیا ہے؟ الا ما کان من کے، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسی ہو گئی ہو؟ کہنے لگی عبداللہ دیکھیں، کہنے لگے حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے یہ حال بنایا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اگر تو آخری زمانے میں آنے والے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی، اسمہ احمد کانا احسن وجہن، جس کا چہرہ میرے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ تو جیسے ہی حضرت نبی مکرم کا نام حضرت یوسف نے لیا تو بے ساختہ کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف کو اس پہ تعجب ہوا کہ یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ کہنے لگی حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد اور احمد کہہ رہے تھے ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہی نازل ہوئی ہے یوسف، ہم نے زلیخا کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس کے دل میں ہمارے محمد کی محبت آ گئی ہے، اور اب تمہیں حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ اور پھر جب دربار میں شادی کا یہ ماحول بنا تو کہا جی تو یہ پاگل ہے، دیوانی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تو پھر ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پر بات دیوانگی کی نہیں ہے، عشق کی ہے، اور عشق بھی جو عشق حقیقی کی طرف سفر کر جائے، شروع ہوا وہ عشق مجازی سے اور پہنچا ہو عشق حقیقی تک۔ تب حضرت یوسف نے معجزہ دکھایا اور یہ اپنی جوانی سے کہیں زیادہ حسین جوان قرار پائی۔ اور جب شادی ہو گئی نا، دیکھیں معجزہ تو سنیں، جب شادی ہو گئی حضرت یوسف حجرے میں گئے تو کوئی توجہ ہی نہیں، واپس آ گئے، پھر حضرت یوسف گئے، پھر کوئی توجہ نہیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنی پہلی زوجہ سے، انہوں نے اس وقت بچے ہو چکے تھے، بیوی موجود تھی، یہ تو حکم الہی پر شادی کی ہے نا، یہ تو حکم الہی کے مطابق شادی کی ہے۔ البتہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے، تاریخ ہدایت میں، تاریخ بشریت میں اگر کچھ شادیاں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو ان کے یہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والا، ایک اور صلوات نبی اور نبی پڑھ لیں۔ تو زلیخا سے حضرت یوسف کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی پہلی زوجہ سے 2 بچے تھے۔ پوچھا اپنی زوجہ سے، کہا کہ جا کے پوچھو کہ اس کو کیا مشکل ہے، میں نے تو شادی بھی کر لی، اس کی یہی تو خواہش تھی، تو جس طرح گزشتہ 40 سال سے یہ خواہش میں مبتلا تھی، میں شادی کر لی۔ تو حضرت یوسف کی زوجہ سے کہا کہ یوسف سے کہو کچھ دن مجھے اجازت دیں، میں اب اللہ سے عشق کر رہی ہوں۔ یہ عشق مجاز، یہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ البتہ میں اور آپ کے لیے تو نہیں، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں تو بہت ساری باتیں سنی سنائی بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یہ وادی کوئی اور وادی ہے، لفظ عشق عزیزان گرامی دقت چاہوں گا بہت ہم سننے والوں سے، لفظ عشق ہے۔ اب عاشق اور معشوق کی گفتگو پہ میں نے جملہ کہا تھا، اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر لوں۔ یہ پوری کائنات، جملہ محسوس کریں گے، یہ پوری کائنات عشق کی بنیاد پر بنی ہے۔
یہ جب جو کچھ نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ سب عشق کی بنیاد پر بنا ہے۔ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے عشق ہوا، یہ ساری کائنات بنا ڈالی۔ اب مجھے ایک فقیر کا جملہ یاد آ رہا ہے، ایک عشق ہوا تو ساری کائنات بنا ڈالی، اور حسین کو اللہ سے عشق ہوا تو ساری کائنات لوٹا ڈالی۔ جب عشق ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے۔ دقت فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہاں پر عشق کے باب میں یہ بات چاہوں گا کہ میرے جوانوں تک تکرار ہو پہنچے۔ ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی، اگر تھوڑا سا جگر تھام کے سنیں تو ہر امام بارگاہ کو عزت نہیں ملتی، ہر گھر کو عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو عزت نہیں ملتی ہے، ہر عالم کو عزت نہیں ملتی ہے، اور چلے جائے گا، ہر ڈاکٹر کو عزت نہیں ملتی، ہر انجینئر کو عزت نہیں ملتی۔ یہ جو عزت کا معاملہ ہے، یہ جو کہ اللہ کی چیز ہے، یہ اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جتنا میرا اور آپ کا تعلق اس سے ہوتا چلا جائے گا کہ جس کی وہ چیز ہے۔ العزت للہ، بھائی قرآن کی آیت پڑھ دوں، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، عزت ہمارے لیے ہے ہی نہیں، عزت ہے اللہ کے لیے، چیز اس کی ہے، اس سے جڑتے چلے جاؤ تمہیں بھی ملتی رہیں گی۔ ہماری چیز تو ہے ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھائی دنیا کے رہنماؤں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے رہنماؤں میں یہی تو فرق ہے، دنیا کے رہنماؤں کو عوام چنتی ہے، عوام ہی گراتی ہے، اور اللہ کی جانب سے بنے ہوئے رہنماؤں کو عوام چنتی نہیں ہے، لہذا عوام گرا بھی نہیں سکتی۔ یعنی ساری دنیا اگر علی کا انکار بھی کر دے تو علی پھر بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کی، میں جتنا اپنا تعلق گہرا کرتا چلا جاؤں گا مجھے عزت ملتی چلی جائے گی۔ تعلق گہرا کیسے ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، پورے قرآن میں 6400 سے زیادہ آیات ہیں، مگر اللہ نے صرف ایک آیت میں کہا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ اتنی آیات نصیحت نہیں ہے، یہ ساری آیات نصیحت ہیں، مگر اللہ نے بعنوان نصیحت انہیں شمار نہیں کیا۔ اللہ نے صرف ایک آیت کو کہا إِنَّمَا أَعِدُكُم بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک موعظہ کرتا ہوں، میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر مخصوص کر دو، تمہارا کوئی کام غیر خدا کے لیے نہ ہو، تمہارا ہر کام اللہ کی خاطر ہو، تمہارا بولنا، چپ رہنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رونا ہنسنا، خوش ہونا ناراض ہونا، پڑھنا لکھنا، جو کام بھی کرتے ہو للہ، اللہ کی خاطر کرو۔ مثلا و فرادہ، مل کر کرو، اجتماعی طور پر اللہ کی خاطر کام کرو، یا فرادہ یا تنہائی میں کرو، اکیلے رہو تب بھی تمہاری نیت صاف ہو۔ بس جتنی میری نیت للہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی میری نیت للہ ہوتی چلی جائے گی، اس میں خلوص بڑھتا چلا جائے گا۔ بھئی یہ والی بحث آپ کے لیے تو ناشنا بحث نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا امتیاز ہی ہے، انہوں نے ساری زندگی گزاری ہی للہ ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں تھا، جب سب کچھ انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا تبھی تو اللہ نے اپنی مرضیاں دی ہیں۔ سب کچھ ان کا اللہ کا تھا، ان کا اپنا نہیں تھا کچھ۔ تو جتنا یہ خلوص بڑھتا چلا جائے گا، جتنی میرے وجود کے اندر خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اتنا میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا۔ جب میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا تو جو اللہ کی چیزیں ہیں وہ مجھے ملنے لگیں گی۔ سیدھا سیدھا دو اور جو چار کا فائدہ ہے جی، جتنا میں اللہ سے قریب ہوتا چلا جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے بھئی یہ جو مجازی رشتے ہیں یہ رکھے ہی اللہ اس لیے ہیں تاکہ ہم حقیقی رشتوں سے، حقیقی رشتے سے اور حقیقی رشتوں سے آشنائی حاصل کریں۔ آپ دیکھ لیجئے جو بچہ ماں سے زیادہ لپٹتا ہے، جو بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے،
اب ٹافی بھی اسے ملتی ہے، بستر میں بھی ساتھ وہی سوتا ہے، گاڑی کی چابی بھی اسے ملے گی، موٹر سائیکل مانگے گا تو فوراً مل جائے گی، جو جو چیزیں ماں سے مانگنے کی ہیں اور ماں کے ہاتھ میں ہیں سب اسی کو ملتی رہیں گی، اس لیے کہ قریب ہے۔ بھائی پھر دوسرے بھائی حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو چاپلوسی کرتا ہے اس لیے سے سب چیزیں ملتی ہیں۔ بھائی یہ چاپلوسی نہیں کر رہا، تم بھی کر لو۔ ماں کی تو یہی آواز آتی ہے نا، آپ کی یہی آواز آتی ہے، تم بھی کر لو یہ کام۔ ایک کر رہا ہے تو تم اسے جل کیوں رہے ہو؟ باپ اور ماں تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، یہ اولاد ہوتی ہے جو فرق رکھ رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو ماں باپ بن گئے ہیں انہیں میری بات زیادہ اچھی لگے گی۔ اور جوانی میں ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، نہیں ایسا نہیں ہے مولانا، ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں۔ جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ جتنا اس رشتے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا اس کی چیزیں اس کو ملتی چلی جائیں گی، اتنا اس کی چیزیں اس کو ملتی چلی جائیں گی۔ اب کیا کیا چیزیں اللہ کی ہیں میں زیادہ دیر ٹھہر بھی سکتا ہوں، لیکن بات اصلی مقدمہ مکمل ہو گیا۔ کیا کیا چیزیں اللہ کی ہیں؟ العلم للہ، الغیب للہ، العزت للہ، یہ جتنی چیزیں اللہ کی ہیں، القدرت للہ، یہ جتنی چیزیں اللہ کی ہیں جو اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا خود بخود اسے ملتی چلی جائے گی۔ اب 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والے کو یہ نہ کہو کہ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے وہ باب خیبر کیسے اکھاڑ سکتا تھا؟ طرح طرح کے ملا مولوی جا کر وہاں پر ویڈیو بناتے ہیں، ہو نہیں سکتا تھا کہ 2 انگلیوں سے کوئی اکھاڑے، اس لیے کہ تم اس وادی کے راہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اکھاڑ سکتا ہے۔ یہ باب خیبر وہ اکھاڑ سکتا ہے کہ جس کے بازوؤں میں قدرت الہی اترتی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ القدرت للہ، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں بل قلعت باب خیبر بقوت رحمانیہ، میں نے قوت رحمانیہ سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے۔ جس کے وجود میں قدرت الہی اتر جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔